بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ نفسیاتی امراض کا ہومیوپیتھک علاج کس طرح کروایا جائے۔ ظاہر ہے جس طریقے سے کوئی بھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ بیماریاں جن کا تعلق اس کی سوچ کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، اس کی ذہنی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کو عام طور پر نفسیاتی بیماریاں کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنی کسی نفسیاتی بیماری کا علاج کروانے کے لیے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کون سی علامات، وہ کون سی کیفیات ہوتی ہیں جن کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کا درست ہومیوپیتھک علاج کر سکے۔ تو آج ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کبھی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ان چیزوں کا لحاظ کریں گے، بلکہ ان چیزوں کو لکھ کر بھی لے جا سکتے ہیں، زبانی بھی بیان کر سکتے ہیں جا کر۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود اپنا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ خود اپنی سیلف انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں کہ میں کس طرح سوچتا ہوں، معاملات کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہوں، چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ وہ کچھ بنیادی سوالات ہیں جو ہم عام طور پر جو ہمارے پاس نفسیاتی مریض آتے ہیں جو ان سے پوچھتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا سوال ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کن چیزوں کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی فکر کے اوپر سوار رہتی ہیں، یعنی وہ معاشی معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، آپ کے ذاتی معاملات ہیں، آپ کے مستقبل کے معاملات ہیں، کن چیزوں کے بارے میں آپ زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو لازمی بات ہے جب شیئر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کس اینگل سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد عام طور پر ہم سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں کا خوف رہتا ہے، یعنی وہ خیالی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، حقیقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا بیماری کا خوف، زلزلے کا خوف، موت کا خوف، مستقبل کا خوف، چور ڈاکو کا خوف، بیمار ہو جانے کا خوف، کسی عزیز کی موت کا خوف، کسی خاص بیماری کے آ جانے کا خوف۔ تو یہ بے شمار قسم کے خدشات اور خوف ہو سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہیں یا نہیں بھی ہیں، لیکن آپ کو ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ نوٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو خوف کن چیزوں کے بارے میں رہتا ہے۔ وہ خوف خیالی ہے، تصوراتی ہے، یا آپ کی زندگی کے اندر کوئی حادثہ ہوا تھا جس کے بعد یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو گئیں۔ تو ان چیزوں کو آپ نوٹ کریں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کن چیزوں کے بارے میں شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں، یعنی آپ شکی وہمی کتنے ہیں، یعنی ایسے واقعات جو ابھی ہوئے بھی نہیں ہیں، نہ ہونے کے چانس ہیں، لیکن آپ کو کسی بندے کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے خاوند کے بارے میں، اپنے بیوی کے بارے میں، اپنے ہمسائے کے بارے میں، یا کسی بھی شخص کے بارے میں آپ کو شک و شبہ کتنا رہتا ہے، آپ ان کے بارے میں کتنے سسپیشیس ہیں، کتنے وہمی ہیں اس کے بارے میں، کہ آپ کو کیا خدشہ ان سے لگا رہتا ہے۔ تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ حسد کتنا کرتے ہیں، اور جب آپ حسد کرتے ہیں تو حسد کے دوران کن علامات کا شکار ہوتے ہیں، آپ کس حد تک چلے جاتے ہیں، کیا وہ حسد صرف ذہنی حد تک ہوتا ہے، کیا سوچتے ہیں جس کے بارے میں آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، کس حد تک آپ جاننا چاہتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوا کہ حسد کا شکار ہو کر آپ نے کبھی عملی طور پر بھی اقدام کیا ہو۔ تو یہ حسد جو ہے یہ بہت بڑی علامت ہے، نفسیاتی علامت ہے، اور یہ زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کیا حسد کا شکار ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو اس دوران آپ کیا سوچتے ہیں، کیا خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کن تصورات کا، کن جذبات کا آپ شکار ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ بے صبرے کتنے ہیں، کیا آپ کی طبیعت بہت زیادہ صابر اور شاکر قسم کی ہے، یا آپ کبھی کسی بھی چیز کے بارے میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہو جاتے ہیں تو کن چیزوں کے بارے میں آپ سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ لازمی نوٹ کریں، چاہے لکھ کر نوٹ کریں، چاہے آپ یہ ذہن کے اندر سوچ کر آئیں۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ لازمی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، اگر کوئی آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، آپ کی توہین کر دیتا ہے، آپ کی بے عزتی کر دیتا ہے، جہاں پہ آپ کی عزت ہے وہاں پہ آ کے آپ کی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے، تو آپ اس بے عزتی کو کتنی دیر تک محسوس کرتے رہتے ہیں؟ کیا اس کو جلدی بھول جاتے ہیں، یا اس کو دل کے اوپر لکھ کر رکھ لیتے ہیں؟ یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ کی بے عزتی کر دیتا ہے، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں
کیا رویہ رکھتے ہیں؟ اس کو بھول جاتے ہیں یا انتقامی ہو جاتے ہیں؟ یا کتنی دیر تک اگر انتقام نہیں بھی لیتے تو اس ٹھیس کو کتنی دیر تک آپ محسوس کرتے رہتے ہیں؟ یا رات گئی بات گئی کا معاملہ ہے؟ اس چیز کو لازمی نوٹ کریں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہم کرتے ہیں عام طور پر کہ آپ انتقامی کتنے ہیں؟ یعنی کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کی جان مال کا نقصان پہنچایا، آپ کی بےعزتی کی یا کچھ بھی کیا، تو آپ انتقامی کتنے ہیں؟ آپ بدلہ لینے کے کتنے خواہش مند ہیں؟ کیا کبھی بدلہ لیا بھی یا نہیں لیا؟ اگر آپ نے بدلہ لیا تو کس حد تک پہنچ گئے؟ کیا آپ نے اتنا ہی اس کو نقصان پہنچایا یا اس سے بھی بڑھ کر، یا اس کی تباہی پھیر کر رکھ دی؟ یہ آپ نوٹ کریں کہ آپ انتقامی کتنے ہیں، آپ کے اندر انتقامی جذبہ کتنا پایا جاتا ہے۔ کیا آپ خود پسند اور مغرور تو نہیں؟ یا آپ کے غرور کو کبھی جلدی ٹھیس تو نہیں پہنچ جاتی؟ یعنی آپ نے ایک ایسا اپنے ذہن کے اندر مقام تو نہیں اپنا تیار کر کے رکھا ہوا کہ میں تو فلاں سطح کا بندہ ہوں، یہ میری ایگو ہے، یہ میری انا ہے، اور کون ہے جو مجھے میری انا کو ٹھیس پہنچا سکے؟ تو ایسا تو نہیں کہ آپ کے جو جذبات ہیں اس کو جلدی ٹھیس پہنچ جاتی ہو؟ اچھا، اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ کسی افسردگی کا شکار تو نہیں رہتے؟ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کوڑتے نہیں رہتے؟ کس طرح کی باتیں ہیں جن کے اوپر آپ ہر وقت کوڑتے رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں، اندر ہی اندر اس کو سوچتے رہتے ہیں، لابے پکاتے رہتے ہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت ہماری روح کو گھن کی طرح چاٹتی رہتی ہیں۔ تو اس کے اوپر نوٹ آپ لازمی کریں، اس کو نوٹ کریں کہ آپ کوڑتے تو نہیں رہتے ہر وقت۔ اچھا، کبھی آپ نے خودکشی کی کوشش تو نہیں کی؟ اگر کی تو کب کی؟ اچھا، اگر آپ نے خودکشی کی کوشش کی تھی اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا تھا؟ یا ایسا تو نہیں کہ خودکشی کا سوچتے ہیں لیکن اس سے ڈرتے بھی ہیں؟ تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جو انسان مایوسی کا شکار ہیں اور اس کے بعد یہاں تک بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بھی انہی میں شامل تو نہیں ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ خودکشی کا کون سا طریقہ سوچ رہے ہیں؟ یا آخری دفعہ آپ نے کیا کوشش کی تھی؟ یا ارادہ رکھتے ہیں لیکن دل میں ڈر بھی آتا ہے؟ تو یہ چیز آپ لازمی ہمیں بتائیں۔ اچھا، آپ خوش کس وقت ہوتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو خوش کر دیتی ہے، جو آپ کے سامنے آتی ہے یا آپ کو بتائی جاتی ہے تو آپ دل و جان سے خوش ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بہت اہم علامت ہے۔ اچھا، کوئی ایسے خیالات تو نہیں جو ہر وقت آپ کے ذہن کے اوپر چھائے رہتے ہیں؟ آپ کو کوئی خیالی خوف، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ کو پیچھے سے کوئی آوازیں دے رہا ہے، کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ کبھی آپ اس خوف کا شکار تو نہیں رہتے؟ آپ آسانی سے رو تو نہیں پڑتے؟ اگر رو پڑتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا دیتی ہے؟ اچھا، اگر آپ کو واقعی آسانی سے رونا آ جاتا ہے تو کیا آپ کا کوئی حوصلہ یا تسلی دے یا آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو کیا اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا آپ کو وہ بھی ہر چیز ڈرامہ ہی لگتی ہے؟ تو یہ چیزیں آپ لازمی نوٹ کریں جب بھی ہمارے پاس آئیں۔ اگر آپ کی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں لازمی وہ بتائیں۔ اچھا، آپ جلدی چڑ تو نہیں جاتے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو غصہ دلا دیتی ہے؟ اچھا، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ مثلاً آپ کو پسینہ تو نہیں آتا غصے میں آ کے؟ آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنا تو نہیں شروع ہو جاتے؟ آپ غصے میں آ کے آپ کے چہرے کی رنگت تو نہیں بدل جاتی؟ یا آپ برداشت کر جاتے ہیں غصے کو؟ یہ غصے کی علامت بہت اہم ہے کہ غصے کے دوران آپ کس حد تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو لازمی نوٹ کریں اور ہمیں لازمی بتائیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ محفل میں رہنا پسند کرتے ہیں یا تنہائی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ یا تنہائی میں رہنا چاہتے ہیں لیکن دل کرتا ہے کوئی نہ کوئی پاس بھی ہو، لیکن جو پاس ہے اس سے بھی چڑھ جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں۔ اچھا، آپ کی زندگی کے سب سے بڑے غم کون سے ہیں جن سے کبھی آپ کو دو چار ہونا پڑا اور اس کے اثرات اب تک آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کون سی ہے جو کبھی آپ کو ملی تھی اور جس کو سوچ کر آج بھی آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ خوشی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے؟ آپ کو اپنا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ آپ جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ اور مستقبل کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ زندگی کے وہ بڑے منصوبے کون سے ہیں جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں لازمی بتائیں۔ آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ 3 بڑی خواہشات کیا ہیں؟ 3 بڑے منصوبے کیا ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورے ہو جائیں؟ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ فارغ وقت میں آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ اسی طرح آپ کی ذاتی، گھریلو یا معاشی زندگی کے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس ساری سچویشن کے اندر پریشان رکھتی ہیں، غمگین رکھتی ہیں، دکھی رکھتی ہیں یا
چڑچڑا کر دیتی ہیں، ان چیزوں کو آپ لازمی نوٹ کریں۔ اسی طرح آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فلمیں کس طرح کی پسند ہیں، دکھی پسند ہیں، کامیڈی کی پسند ہیں، مار دھاڑ والی پسند ہیں، غمی کی پسند ہیں، گانے کس طرح کے آپ کو پسند ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ اور یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے لوگ اچھے لگتے ہیں، کس طرح کے لوگوں میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور وہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کے اندر رہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، کس طرح کے لوگ ہیں جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے جب وہ برے لگتے ہیں۔ تو یہ مختصر اور جامع کچھ سوالات ہیں جو ہم عام طور پر نفسیاتی مریضوں سے یا ذہنی امراض کے مریضوں سے پوچھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کے جسمانی امراض بھی ہوں، کیونکہ ہماری ہر نفسیاتی کنڈیشن جو ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے نہ صرف اس کے ہم جسمانی مرض کا علاج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے نفسیاتی اور ذہنی جو علامات ہوتی ہیں اس کو کور کرنے کے اور اس کو ریلیف دینے کے یا اس کو شفا یاب کرنے کے بھی ہم قابل ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو وہم تو نہیں رہتے کو جو آپ کو ہر وقت لوگ کہتے ہیں وہم کا کوئی علاج نہیں، لیکن ہومیوپیتھی کے اندر تو وہم کا علاج بھی موجود ہے۔ آپ کو اگر وہم ہوتا ہے تو کس چیز کا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کس شدت میں ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں آپ لازمی بتائیں۔ تو جب آپ یہ سارا کچھ بتا دیں گے تو امید ہے کہ اس کا انالیسس کرنے کے بعد ہم آپ کا درست نسخہ تجویز کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے وہ سارے دکھ جو ہیں وہ دور ہونے کے چانس ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرے، آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔